السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، جب میں پروگرام کے لیے ٹاپک چن رہا تھا تو خیال یہ تھا کہ ہمارے جو داخلی معاملات ہیں، جس کی وہی چال چلن ہے جو ہمیشہ سے رہتا ہے، خاص طور پر سیاست کا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن ابھی جو اس وقت تازہ ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی امریکی صدر جو ہیں وہ غزہ امن بورڈ کے اجلاس سے خطاب کر کے گئے ہیں۔ اس خطاب میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ اپنی جتنی جنگیں رکوائی ہیں، 8ویں جنگ، جو 8 جنگیں انہوں نے رکوائی ہیں، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نویں جنگ جو ہے وہ بھی رکوانے جا رہے ہیں۔ تو نویں جنگ جو ہے وہ موسٹ پروبلی شاید اشارہ ان کا روس اور یوکرین کی طرف تھا، کیونکہ انہوں نے اس کا نام تو نہیں لیا۔ لیکن یہ بات باہر طور سمجھ میں نہیں آئی کہ نویں جنگ تو رکوا رہے ہیں، لیکن اگر ایران پہ انہوں نے جنگ مسلط کی تو وہ پھر کس طرح سے رکے گی، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس دوران انہوں نے وہ جو جسے کہہ لیں مشکل جنگوں کی بات بھی کی، انہوں نے ریفرنس بھی دے دیا پاک بھارت جنگ کا، اور جو امپورٹنٹ صرف اس کے اندر پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے طیاروں کی تعداد مزید نہیں بڑھائی۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پچھلی دفعہ انہوں نے 10 طیاروں تک وہ جا چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 11واں طیارہ بھی جو ہے وہ غزہ امن بورڈ اجلاس کے اندر گروا دیں۔ اب معاملہ یہ ہے جو امپورٹنٹ پاکستان کے پرسپیکٹو سے ایک بار پھر انہوں نے جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ان کی بھرپور تعریف کی، انہوں نے انہیں عظیم شخص قرار دیا۔ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ان کو اپنا پسندیدہ شخص قرار دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان ان ممالک میں ہے جو اس وقت اس میں شامل ہے، اکیلا نہیں ہے، 8 مسلم ممالک کے ساتھ شامل ہے، ایک مشترکہ ایفرٹ کی جا رہی ہے۔ کل سلامتی کونسل کے اجلاس سے نائب وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کی شمولیت بلکہ مسلم ممالک کی شمولیت آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست ہی کے لیے ہے۔ معذرت چاہوں گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے یہ کس کروٹ بیٹھتی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت فرح صاحبہ موجود ہیں جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتی ہیں، پھر میرے ساتھ اس وقت میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں امجد اقبال صاحب، سینئر صحافی ہیں، راجہ یاسر ہمایوں صاحب جو ہیں وہ سینئر سیاستدان ہیں، کسی زمانے میں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے رہا ہے، اور ذوالفقار بدر صاحب بھی ہمیں پیپلز پارٹی سے جوائن کریں گے۔ میں پہلے آپ کی طرف آؤں گا امجد اقبال صاحب۔ یہ جو ٹرمپ ہمیں جس طرح سے پریز کرتے ہیں وہ کسی کو اچھا بھی لگتا ہے، کسی کو ناگوار بھی گزرتا ہے۔ جو اس کا پہلو ڈسکسیبل ہے وہ یہ ہے کہ ہم شامل ہو چکے ہیں، کیا غزہ امن بورڈ وہ تمام جو مقاصد ہے وہ حاصل کر پائے گا جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اور اس میں جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مسلم ممالک اس لیے شامل ہیں کہ ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست جو ہے اس کا قیام عمل میں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہو پائے گا؟ بہت شکریہ نوشاد صاحب آپ کا۔ اچھا دیکھیے، جو مقاصد کی بات ہے وہ مسلم ممالک کے مقاصد کچھ اور ہو سکتے ہیں، امریکہ کے مقاصد کچھ اور ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اسرائیل کے مقاصد کچھ اور ہوں، لیکن ہم تو اپنے مقاصد کی بات کرتے ہیں کہ مسلم ممالک کا کیا مقصد ہے اور وہ کیا ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے آج بھی یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنی بریفنگ میں بتائی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں امن کے لیے، ہم وہاں پہ جا رہے ہیں تعمیر نو کے لیے، ہم وہاں پہ جا رہے ہیں کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ہم نہ تو حماس کو وہاں سے کوئی غیر مسلح کرنے کے لیے جائیں گے، نہ ہی اس پروسیس کا حصہ بنیں گے۔ اب امریکہ کیا چاہتا ہے، اسرائیل کیا چاہتا ہے، یہ ان کے مقاصد ہیں، لیکن اب تک جو مسلم ممالک ہیں سارے وہ اس بات پر متحد ہیں اور کہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے وہاں پہ ہم جائیں، ہم امن بحال کریں گے اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہم بنائیں گے۔ اچھا، ایک جہاں تک امریکہ کے مقاصد ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی آج پھر کہا انہوں نے، میں نے سنی ان کی جتنی سپیچ، اس میں یہ تھا کہ جی کہ انہوں نے کہا کہ 8 جنگیں رکوائی ہیں، ہو سکتا ہے نویں جنگ وہ اسی کا ذکر کر رہے ہو، کیونکہ روس تو ابھی نہیں رک رہا۔ یوکرین کی جنگ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس پہ روس تو ابھی تک کسی طرح سے بھی وہ جنگ روکنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ یہ جنگ ہو سکتی ہے کہ جی کہ جو فلسطین کے اوپر جو مسلط کی گئی اسرائیل کی طرف سے اس جنگ کو رکوانے کی بات، کیونکہ وہی بورڈ کا میٹنگ بھی ہو رہی ہے، تعمیر نو کی بات بھی ہو رہی ہے۔ یہ تو 8 میں شامل ہے امجد صاحب، جو ٹرمپ گنواتے ہیں، لیکن ابھی تو کل بھی انہوں نے حملہ کیا فلسطین کے اوپر، اس وقت وہاں پہ ہوا۔ جب سے شروع ہوئی ہے جنگ بندی تب سے جاری ہے۔ جی ایک چیز اور میں کہوں گے، ویسے جو میں نے ایک سنا تھوڑا سا فکرہ، انہوں نے 11 طیارے کر دیے ہیں انڈیا کے۔ اچھا، میں سوری میں نہیں سن پایا،
آج انہوں نے 11 کر دی ہیں. اچھا بالکل, انہوں نے فیلڈ مارشل کی تعریف بھی کی, انہوں نے کہا کہ وہ بڑے بہادر, بڑے مضبوط اعصاب کے اور بولڈ شخص ہیں, اور وزیر اعظم کی تعریف بھی انہوں نے کی کہ میں بڑا پسند کرتا ہوں. یہ پاکستان کے لیے یہ اتنے بڑے فورم پہ جا کے پاکستان کے ایک تو فیلڈ مارشل کی تعریف کرنا, پھر پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف کرنا, میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. اور اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے امریکہ کی طرف سے شاید کوئی مشکلات پیدا نہ ہوں, جن کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کو بہت سی مشکلات کے پیچھے ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی جگہ امریکہ ہے. اس وقت جو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کوئی نئی مشکلات پیدا نہیں کریں گے صدر ٹرمپ. پاکستان کی تھوڑا سا ان کی ابھی نظر آتا ہے کہ وہ فیور میں ہے, اور یقیناً ہم فلسطین میں اپنے مقاصد میں کامیاب بھی ہوں گے. ٹھیک. فرح صاحبہ, یہ جو ایک امجد صاحب نے بات کہی ہے, جب لفٹ کیے گئے ٹیرفز یا کم کیے گئے ٹیرفز جب امریکہ اور بھارت کی جو ہوئی, تو ایک پاکستان سے 1% کم ایک طرح کا انہیں ایک ایڈوانٹیج دے دیا ہے ٹرمپ صاحب نے. اور ہماری بھی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ اس طرح کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہمارا ریلیشن ڈیولپ ہو چکا ہے جس سے ہمیں کوئی ایکچولی اکنامک بینیفٹ ڈیولپ ہوگا یا ہمیں مل پائے گا؟ یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب تو وہاں پہ کوئی ریکریشنل سی وہ بنانا چاہتے ہیں, جو غزہ والی پٹی ہے اس کے اوپر کوئی ایسا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ بیچ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایک ریکریشنل سی پٹی بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر دنیا بھر کے لوگ آئیں, سیر و سیاحت ہو اور معاملات ہوں. پاکستان کا جو مقصد ہے, ایک تو پہلی بات یہ بتائیے کہ یہ جو حکومت ہے یہ کیا سوچ کر اس بورڈ میں شامل ہوئی تھی, اور کیا وہ نتائج حاصل کرنے کی پوزیشن میں پاکستان ہے کہ جو مسلم ممالک جس کا خواب دیکھتے ہیں یا پاکستان جس کا خواب دیکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو ویری مچ نوشاد صاحب. ایک تو ہماری ہسٹری ایسے رہی ہے خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ کہ جب امریکہ ہماری طرف بڑھتا ہے تو بھی ہم ڈرتے ہیں, اور چونکہ ایسے حالات گزرے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے, لیکن بعض اوقات جو ہے وہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے اور خوش قسمتی جو ہے وہ در پہ دستک دے رہی ہوتی ہے. دیکھیں جی, یہ اہم اجلاس جو ہے غزہ میں, اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ امن ہے, تعمیر نو ہے, اور ہم نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے. ہماری فورن جو منسٹری ہے وہاں سے بھی دنیا بھر میں یہ اعلان ہو گیا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ اگر تو کوئی جیسے کہ بعض عناصر شرارت کرتے ہیں, اس میں کچھ ایسے فیکٹرز لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت, اس کی نیک نیتی, اس کا غزہ کے حوالے سے جو سٹانس ہے اس میں ملاوٹ کر سکیں, اس کو دھندلا کر سکیں اور اس کی جو اصل روح ہے اس سے ہٹا سکیں. تو یہ جی کلیئر میسج ہے کہ پاکستان کی شہباز شریف صاحب کی بورڈ آف پیس میں جو شمولیت ہے وہ پیورلی غزہ کے لیے ہے, فلسطین کے لیے ہے, تعمیر نو کے لیے ہے, وہاں امن کے لیے ہے, کیونکہ ہم پھر وہی پھلتا پھولتا فلسطین دیکھنا چاہتے ہیں جو 1967 سے پہلے کا تھا. تو ہم نے وہیں تک جو ہے اپنی فرح صاحبہ اسرائیل بھی اس کے اندر شامل ہے, اور اسرائیل کی جو لابی ہے پہلے کی ہماری تھی. جی فرح صاحبہ, میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل بھی اس میں شامل ہے اور اسرائیلی لابی بھی اس میں شامل ہے, اور وہ تو کسی ایسے فلسطین کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے. اب تو وہ مغربی کنارے کو اینیکس کرنے کے چکر میں ہیں. بالکل جی, ایسا ہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی اسرائیل بیٹھا ہوا ہے, جہاں پاکستان بیٹھا ہوا ہے, جہاں بھارت بیٹھا ہوا ہے, جہاں دیگر ممالک بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں فلسطین بھی تو کیا, وہاں فلسطین کے بیٹھنے سے پاکستان کے کسی بھی سٹانس پہ کوئی اثر آیا ہے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بہترین اپرچونٹی ہے. انٹل انلیس آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہوں گے, آپ اس ٹیبل پہ بیٹھیں گے نہیں, تو بتائیے آپ کیسے فلسطین کے لیے, غزہ کے لیے اپنی آواز اٹھا سکیں گے؟ تو یہ ان فیصلوں پہ دراصل جو ہے انفلوئنس ڈالنا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسی چیز, دیکھیں اس وقت سینٹرل ایشیا سے یا آپ اسپیشلی مڈل ایسٹ سے پاکستان سمیت کتنے دیگر اسلامک ممالک ہیں. تو یہ ایک, چونکہ پاکستان صاف کہہ رہا ہے کہ میں بلاک پہ یقین نہیں کرتا, لیکن یہ ایک گروپ سا بن گیا ہے, اور یہ تمام 8 ممالک ایک سٹانس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. جو ایک اسلامک کنٹری کہہ رہی ہے وہی جو ہے اسٹیٹمنٹ دوسرے. آج بھی دیکھیں ہمارا مذمتی بیان آیا ہے, جو اسرائیل نے ایک کوشش کی ہے کہ وہاں زمینی اراضی کو جو ہے وہ غیر طریقے سے اپنا رجسٹر کر سکیں,
تو اب چونکہ ہماری یہاں پہ شمولیت ہے تو ہم آج جا کے واشنگٹن میں بھی اس پہ بات کریں گے اور کر رہے ہیں. ہم صرف بیانات کی حد تک نہیں رہیں گے, ہم صرف مذمت کی حد تک نہیں رہیں گے. تو یہ ہمیں ایک بڑا اچھا فورم ملا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں راجہ صاحب کو اسرائیل کا اپنا ایک جو اخبار ہے ہیرٹ, اس میں یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے جو اکنامکلی شمولیت ہے بورڈ آف پیس میں, یہ اس کے اپنے جو قومی ٹرسٹ ہیں یہ ایک ایکسس مل گیا ہے, کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہمیں واشنگٹن اور یہاں تک رسائی ملی ہے. تو اس میں ساتھ پاکستان کے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں چاہوں گا میں ذرا راجہ یاسر صاحب سے بات کروں. راجہ صاحب, اب تو آپ ذرا تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ اینٹی ہیں, یہ بتائیے یہ جو کچھ ہوا گزشتہ کچھ دنوں کے اندر, ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹ ہے, جو اس کے اندر انتشار ہے, مختلف گروپس بن چکے ہیں, یہ بانی تحریک انصاف کی رہائی والا معاملہ نہیں ہے, یہ ساری صرف سیاست ہے. اور سیاست کی وجہ سے کے پی کے عوام بھی اب کسی حد تک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھوڑے ناراض نظر آتے ہیں. بہت سارے سوشل میڈیا پہ ہم اس طرح کے شارٹس بھی دیکھ رہے ہیں, لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں, وہ خود اپنی اپوزیشن ہے اور وہ جو ہے اپنے لیے مزید پریشانیاں بڑھاتی چلی جا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی, بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر تو چلو بعد میں بنے, اس سے پہلے وہ ایک قومی ہیرو تھے جی, اور ان کی جو پرسنل صحت ہے وہ کسی بھی قیدی کی امپورٹنٹ ہوتی ہے, چاہے وہ عام قیدی بھی ہو, اور ایکس پرائم منسٹر کے طور پر اور ایک کرکٹر کے طور پہ بھی نیشنل ہیرو ہے. لیکن ان کی پارٹی جو ہے وہ اس پہ صرف سیاست کر رہی ہے, ان کی قید پہ بھی سیاست کر رہی ہے, اور شاید ان کو زمینی حقائق پتہ نہیں ہے, ابھی تک نہیں پتہ. یہ ویسے حیرت کی بات ہے, اوبویسلی جو لوگ ان کو ملتے ہیں شاید صحیح بریف نہیں کرتے. میں تو جب پارٹی میں بھی تھا ان کو یہی بریف کرتا رہا کہ گراؤنڈ پہ لوگ جو ہیں قطعاً کسی قسم کے انقلاب کے حامی نہیں ہیں. اسپیشلی پنجاب کے عوام جو ہے ہمیشہ سے ایک آسودہ علاقہ رہا ہے, اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ خواہ مخواہ کی جو کنفرنٹیشن ہے نہیں چاہتے. اور جو اسٹیٹ ہے وہ ہم ہی تو اسٹیٹ ہیں, ہم نے جو پاکستان کی اسٹیٹ ہے وہ ہم سب سے مل کے ہی بنی ہے. تو یہ اسٹیٹ یہ جدوجہد چلنے والی نہیں ہے. اب میرا خیال ہے ان کو یہ جو خان صاحب کی بیماری ہے اس کو سپریٹ کرنا چاہیے اس سارے سیاست سے, اور اپنی سیاست ان لوگوں کی تو چمکی سیاست اسی وجہ سے ہے کہ یہ تو سیپریٹ ہو ہی گئی ہے صاحب, چونکہ وہ بیڈ دھرنے ختم ہو گئے, کوئی اس کی یوٹیلٹی نظر نہیں آئی. جو کے پی کے بند ہوا اس کا بھی کوئی اینڈ نظر نہیں آیا. مطلب کوئی لا حاصل معاملہ ہے نا ان کے لیے, بلکہ شاید میں سمجھتا ہوں منفی اثر پارٹی پر پڑا ہوگا. لیکن یہ جو اب وہ بات کہتے ہیں جو اسپوکس مین ہیں شفیع جان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ دو باتیں انہوں نے کہیں, ایک تو یہ کہ یہ فورس جو ہے یہ رہائی کے لیے ہے اور جیسے ہی رہا ہوں گے یہ ڈیزالو ہو جائے گی, یہ ایک معاملہ, کیونکہ فورسز اس طرح کی فورس کا نام لے کے جب بھی کوئی بات کی جاتی تو ہمیں یا ذوالفقار کا یاد آتی ہے یا براؤن شرٹس وہ جرمنی میں ہٹلر نے بنائی تھی. یہ اس قسم کی فورس جو ہے نا وہ یوزلی کیونکہ یوتھ فورس موجود ہے, باقی سارا کچھ موجود ہے, پھر یہ اس طرح کی فورس جو ہے اس کا کوئی مقصد مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا بتا دیجئے. اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی عید کے بعد کریں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ہر بار رہ گیا ہے جو عید کے بعد آزمایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو فورس بنانا انتہائی یہ بیوقوفانہ میں کہوں گا اقدام ہے, کیونکہ آپ کو شاید ذہن میں ہوگا کہ شہید بی بی نے اپنے آپ کو بالکل ڈسٹنس کیا تھا ذوالفقار سے. اس کے باوجود پیپلز پارٹی کو بہت سارا اس کا سہنا پڑا, اس کے جو آفٹر افیکٹس تھے. حالانکہ ذوالفقار کا کوئی تعلق نہیں تھا پیپلز پارٹی سے. تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس قسم کی فورس جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی, اور پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ ڈائلاگ, میں تو رہا کہ ان کو ڈائلاگ سب سے پہلے پولیٹیکل فورسز سے کرنا چاہیے. ان کو نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اسپیشلی یہ اپنے آپ کو جو بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہیں ایکچولی, ان کو آپ کم از کم ایک کامن گراؤنڈ پہ لے کے آتے ہیں, ان سے گفتگو کرتے, اور جو یوز لیس قسم کی ایکسرسائز یہ کرتے ہیں, روزے کے اعلان کرتے ہیں, اس پہ عمل نہیں ہوتا. تو وہ میرا خیال ہے کہ اب بالکل ہی اپنا وہ کھو چکا ہے, اس کا کوئی جو اب شاید لوگ بھی بات بھی ان کے کہنے پہ شاید باہر بھی نہیں آئیں گے. وہ شیر آیا والی بات جی میں چاہوں گا کہ ذوالفقار بدر صاحب سے میں یہ جان سکوں
کہ ذوالفقار صاحب یہ اب جو جب تک اپوزیشن لیڈرز کی تعیناتی کا معاملہ تھا اس وقت مذاکرات کا شور بہت تھا. اب اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی بیٹھے ہیں, اپوزیشن لیڈرز آ چکے ہیں. جو وہ آپ کو یاد ہوگا ایک تنظیم تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس کی طرف سے کچھ ایجنڈا بھی سامنے آیا تھا. کوئی مذاکرات نہ حکومت نے اس پہ کوئی پیش رفت کی, نہ اپوزیشن اب کوئی خاص مجھے ان کی طرف سے کوئی انسسٹ کرتے نظر آتے ہیں وہ ان مذاکرات کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مذاکرات حکومت, پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی آنے والے وقت میں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نوشاد صاحب, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 2-3 چیزیں مکس کر کے پوچھ لیں, باری باری اس کو ایڈریس کرتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو بھی اپوزیشن لیڈرز کی تعیناتی کا معاملہ تھا یہ خوش اسلوبی سے ہو گیا. جو اپوزیشن کی جماعت کی خواہش تھی, جن کو نامینیٹ کیا گیا ان کو حکومت نے کیا. حکومت بھی, پاکستان پیپلز پارٹی بھی, دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل فورسز, تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے تمام جو لوگ اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں یا اسمبلیوں سے باہر ہیں, وہ اس ٹیبل پہ یا آنے پہ یا ڈائیلاگ کرنے پہ یقین نہیں رکھتے. ان کا خیال یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کی سوچ ہے کہ جناب جب تک ملک میں انتشار نہ پھیلے, جب تک کوئی تباہی نہ ہو, جب تک کوئی انڈر پریشر نہ لے کے آئے, تب تک یہ ہمارے مطالبات مانیں گے نہیں. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر کرنے میں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ناکام ہو چکی ہے پی ٹی آئی؟ اب کوئی, میں جو حربے کی بھی بات کی تھی, آپ کو بھی لگتا ہے کوئی ایسا حربہ رہ گیا ہے جو پی ٹی آئی جو ہے وہ آپٹ کر سکتی ہے اس کے بعد, رمضان کے بعد؟ دیکھیں, انہوں نے جتنی نان پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز تھیں اس کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈالنے کی کوشش کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ان کو سب سے زیادہ سمجھداری کی چیز یہ ہوگی پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ, کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ, کہ بیٹھ کے جو میرے بھائی ابھی راجہ صاحب نے ذکر کیا کہ تمام پولیٹیکل فورسز, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے. اور ڈائیلاگ ہی ایک ایسا حل ہے جس میں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے اوپر بیٹھ کے کریں گے, اور اس میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف بھی مل سکتا ہے اور چیزیں بھی آگے چل سکتی ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی بہتر ہو سکتی ہے جو کہ سپورٹ کرے گی اکنامک سٹیبلٹی کو. تو لہٰذا پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ از دا اونلی سولوشن, دیٹ دے ہیو ٹو کم آن دا ٹیبل اینڈ سارٹ آؤٹ دیئر ایشوز. جو بھی پرانے ایشوز ہیں یا نئے ہیں یا فیوچر کے ہیں, وہ بیٹھ کے ایک ایجنڈا بنا لیں, ایک گرینڈ ایجنڈا بنا لیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنا ایشوز لے آئیں اور اس کو بیٹھ کے اوپر نیچے کر کے تمام فیوچر کے ایجنڈاز کو, اس میں شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم, ہر قسم کے گولز کو سیٹ کر لیں اور بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال لیں. چاہے وہ الیکشن, چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہے, آئندہ الیکشن ہیں, جو جو ریزرویشن ان کو موجود ہیں, اس سب کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے, بشرط یہ کہ دے ہیو ٹو شو دا پولیٹیکل ول. ان کو اپنی انٹینشن, نیت صاف رکھنی ہے, نیت شو کرنی ہے. اگر وہ کہیں کہ جی ہماری بات جب تک نہ مانی جائے ہم اتنی دیر ڈائیلاگ نہیں کریں گے, ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, کچھ اپنی منواتے ہیں, کچھ دوسرے کی مانتے ہیں, اور کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے کسی سولوشن پہ آتے ہیں. تو یہی اس کا ایک سولوشن ہے. ادروائز اگر وہ سمجھیں کہ یہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے, وہ 2018 والی کہانی اب چلنی نہیں ہے جس طرح یہ لوگ آ گئے تھے پاور میں. اب دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اگین. ٹھیک ہے. فرح صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ ایک بات تو بہرحال ماننی چاہیے کہ جو حکومت ہے, جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے, یہ ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کر چلے. اپوزیشن تو ہوتی ہے اپوز کرنے کے لیے ہر معاملے میں. یہ جو ڈائیلاگ کی بات, جس گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے, یا جب کبھی ہم الیکشن ریفارمز کی بات کرتے ہیں, ہم نے میرا خیال اب جب سے ہم صحافت میں آئے ہیں ہم نے کوئی الیکشن ایسا نہیں دیکھا جو الیکشن ہو جائے اور لوگ تسلیم کریں اور آگے بڑھ جائیں. ہر الیکشن کے بعد کوئی آر او الیکشن ہوتا ہے, کوئی آر ٹی ایس الیکشن ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ فارم 47 ہوتا ہے. تو یہ معاملہ آخر کتنی دیر تک چلے گا؟ اور حکومت کی جو ذمہ داری ہے تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لا کر ان سے بات چیت کرنے کی, وہ کیوں ناکام ہے؟ کیوں وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ بٹھا نہیں سک رہی؟ جی دیکھیں, جہاں تک پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ جتنی بھی سنجیدہ, جتنی بھی میچورڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں
जिनके नुमाइंदगान जो हैं वो पार्लियामेंट में है या बाहर हैं, उनके साथ आप देखें हमेशा से उन्होंने भी ऑफर किया है, इवन जब हम भी ऑपोजिशन में होते थे। आज अगर हम हुकूमत में हैं, हमारे साथ इत्तेहादी हैं और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन में, वो भी मैच्योर पार्टीज हैं, हमने भी इनकी तरफ हाथ बढ़ाया। हमने जी इनके लिए कमेटीज बनाई, पीटीआई के लिए हमने इनके लिए स्पीकर नेशनल असेंबली साहब का ऑफिस फराहम किया। अयाज सादिक साहब ने खुद फरमाया कि ये आपका ऑफिस है, आप आइए, बार बार आइए। हम इनके साथ 4 दफा बैठे, हमने इनके लिए वर्किंग पेपर भी बनाया। अब अलमिया ये है, बदकिस्मती है कि ये जब तीसरे राउंड तक आते हैं तो ये फिर वापस चले जाते हैं। भैया क्यों वापस चले गए हैं, हमने इमरान खान साहब से पूछना है। इस दौरान आपकी मुलाकातें भी होती रही हैं, पहली मुलाकात हुई। अब तो फराज साहिबा जिम्मेदारी जो है वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पे है, वो तो आप संजीदा समझते हैं ना उनको। उनसे जब आप मामलात, क्योंकि उन्होंने भी एक एजेंडा दे दिया था, उसको भी अब काफी अरसा गुजर चुका, उन्होंने पॉइंट्स भी बता दिए थे, उसमें इमरान खान की रिहाई या अडियाला जेल से मुतालिक कुछ भी नहीं था। वो इन इश्यूज, ब्रॉडर इश्यूज की बात थी, जो पॉलिटिकल थे, जो हमारे मसाइल थे, वो एजेंडा उन्होंने दिया, लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त आज तक मुझे देखने में मेरी नजर से नहीं गुजरी। नौशाद साहब, जब 2 पार्टीज टेबल पे बैठती हैं तो उनको ये पता होता है कि 100% उनके जो एजेंडाज हैं वो कभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचेंगे जी। आप अगर 100% टारगेट रखेंगे तो कहीं जाके आप 60-70 टच करेंगे, और इसी तरह दोनों पार्टीज जो हैं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके, सैक्रिफाइसेस करके आगे बढ़ती हैं। अब अगर आप पीटीआई की बात करें तो पीटीआई कहती है कि जी ये इक्तिदार हमें दे दें स्ट्रेट अवे, उनका एजेंडा नंबर 1 है। ये क्या काबिल कबूल है? ऐसा नहीं हो सकता। आप जरा नीचे आ जाइए, मुल्क में कितने मसाइल हैं। चले आपके लीडर जो हैं वो जेल में हैं, आप जेल रिफॉर्म्स पे ही बात कर लें। आप कहते हैं कि हमेशा इस मुल्क में जो इलेक्शंस हैं उस पे उंगली उठाई जाती है, तो इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात कर लें। आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी सही सिमत में नहीं जा रही, फॉर एग्जाम्पल, आप उसमें बात कर लें। शहबाज शरीफ साहब ने आपको कितनी दफा कहा कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। तो अगर इन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी में हाथ मिला लिया होता तो इनके साथ आगे बैठना भी इतना मुश्किल नहीं होता। तो अगर इस तरह पाकिस्तान में आए दिन धमाल मचता रहता है नौशाद साहब, पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। देख रहे हैं आप कि आज भी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ हुई है अमेरिका में, और हमारे सीडीएफ की तारीफ हुई है। ये इसी वजह से हुई है कि मुल्क को इस्तेहकाम मिल रहा है, तो हमारी इंटरनेशनल इज्जत बढ़ रही है। ये जो भी हुकूमत में हो, चाहे वो इनके ही वजीर आजम क्यों ना होते, अगर उनकी तारीफ होती इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। पहले तो हमें थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर करना चाहिए। अगर उस वक्त के सिपा सालार की तारीफ होती है तो इसका मतलब है कि दुनिया आपकी अस्करी क़ियादत को और सलाहियतों को मनवा रही है। तो ऐसे वक्त में इनको ये जो शिकायत हो रही है कि जी हमारे साथ डायलॉग करें, मेरे ख्याल में ये इतना इंपॉर्टेंट मसला नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडिया एक तरफ हमारे साथ क्या कर रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है। तो इस वक्त हम मिल बैठ लेते हैं, अपना मुल्क है, हम इसी तरह लड़ते भी रहेंगे, सुलह भी करते रहेंगे, और ये कारवां इसी रहेगा। इस वक्त हमें कौमी इत्तेहाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा, ब्रेक से वापस आएंगे तो राजा साहब चूंकि न्यूट्रल पॉलिटिशियन अब उनको आप कह सकते हैं एक लिहाज से, उनसे जब वापस आते हैं तो पूछते हैं कि ये जो गवर्नमेंट जो दावे तो फराज साहब कह भी रही हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन क्या कोई अमली इकदाम इन्होंने उठाया अब तक के ये जो मामलात हैं? पीटीआई नॉन सीरियस है या वो बात नहीं करना चाहती, लेकिन अगर उसको इंगेज करके अपने साथ इंगेज करने में कामयाब हो जाएं तो हो सकता है कि बहुत सी जो इधर उधर के मामलात हैं उनकी तरफ से उनकी तवज्जो हटे और वो वाकयातन सीरियसली कुछ काम करें। अभी लेते हैं ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आकर राजा साहब से बात करते हैं।